کہ کیا ارشاد فرمایا، ان تقولو، اگر ہم تم پر کتاب نازل نہ کرتے، تم قیامت کے دن کہہ دیتے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اے اللہ تو نے یہودیوں کو تورات دی تھی، عیسائیوں کو انجیل دی تھی، نہ ہمیں تورات سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہمیں انجیل، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر کتنا احسان کیا کہ تم پر الگ سے کتاب نازل کر دی، اب تم یہ نہیں قیامت میں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ کو تو ہدایت ملی تھی ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی۔ کتنی زبردست آیت ہے یہ کہ اللہ کہے گا قیامت میں تم ورنہ کہتے میں تمہیں الگ سے کتاب نہ دیتا نا، تم کہتے اللہ وہ تو یہ تورات تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے، اور اس میں تحریف بھی اتنی ہو گئی ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے 2 اور 2 4 کی طرح الگ سے کتاب نازل کر دی جس میں 2 اور 2 4 کی طرح مضامین ہے، جو ہر چیز کو ایسی کلیریفیکیشن ہے اس میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بیان کر رہے ہیں۔ کتنے صاف ستھرے احکام ہیں اس کے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وراثت پہ قبضہ مت کرو، اور کیا ہے یتیم کا مال، کمزور کا مال مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، معاہدوں کی پابندی کرو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ کتنی واضح اور 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کو اپیل کرنے والے احکام اللہ نے اس میں بیان کر دیے۔ اور ایک اہم حکم اس میں اللہ نے آخر میں سورہ انعام کے یہ دیا کہ آپ اے نبی آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے، ان کو بتا دیا کہ یہ توحید کا راستہ، یہ شرک کا راستہ، یہ اسلام کا راستہ، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو اختیار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ ان کو بتا دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، دیکھو میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، جب گھر والے کہا کریں نا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ تم جو ہے وہ بینک سودی بینک میں جاب کیوں نہیں کر رہے، بھائی اتنی اچھی جاب آئی ہوئی ہے، اور بیٹا تم کیوں جو ہے وہ نماز کی فکر میں لگے رہتے ہو، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ماں باپ بھی اس طرح کے ٹیکنیکل اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، بیٹا یہ مفتی صاحب سے فون کر کے پوچھ کیوں رہے ہو کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، یہ والی جاب جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ والی تجارت جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تاجر لوگ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا کہتے ہیں بھاڑ میں جائے یار، یہ مولویوں ہماری تجارت میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں، ہم ان مولویوں سے پوچھ کے بزنس کریں گے کیا؟ تو جب بھی کوئی لبرل لوگ اعتراض کیا کریں تو ان کو یہ جواب دیا کرو اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، تمہارے پاس تیرے سے کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تمہارے تو بچے جب بڑے ہوں گے تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا ان کے لیے میل بہو لے کر آنی ہے کہ فیمیل بہو لے کر آنی ہے، تم جس کلچر کی طرف جا رہے ہو نا اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا، فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے۔ تو تمہارا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے صاف ستھرے احکام دے دیے تو ہم تو بھائی اس کو فالو کریں گے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کیا کہا کہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما، اس سے اچھی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن اس سے اچھی اب تک ہے نہیں کوئی، اس سے اچھے تو آپ کے جو کہنے والے لبرل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قوانین ہیں، تو ان قوانین کا حشر تو دیکھو جا کے یار، وہ لبرل لوگوں نے جو قوانین بنائے اس میں تو شراب بھی الاؤڈ ہے، اس میں تو زنا بھی جائز ہے، اور یورپ میں جاؤ گے جو زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں تو میل فیمیل بہو کا فرق بولو ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہوگی، یہ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے لندن سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے نا، میل فیمیل کا فرق ہی ختم ہو رہا ہے، کہ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے کی شادی ہے تو وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بندے سے ہے یا بندی سے ہے، ابھی بہت زیادہ کامن نہیں ہوا لیکن یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا، کہہ رہے میں نے بتایا لڑکی سے ہے، اتنا خوش ہوئے، واہ یار شکر ہے یار انسان کا بچہ ہے، اور یہ بھی لڑکی سے جب ہو رہی ہے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں 45-50 سال میں جا کے، ابے یہ کوئی دولہا، ہمارے دولہے دیکھو کیسے چھڑے چھاٹ، یہ دیکھو ابھی دولہا بننے کا شوق ہو رہا ہے اس میں، ینگ آدمی دولہا بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یار، ینگ لونڈا لپاڑا ہو، صحیح ہے نا، لڑکا ہو اس میں جذبات ہوتے ہیں، لڑکی ہو نوعمر اس میں جذبات ہوتے ہیں، یہ تم کیا بڈھے بڈھیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے جا کے یار، اس بڑا چلو پہلی کسی بیچاری کی بیوی مر گئی ہو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن شادی کی ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے،
یعنی اس عمر میں پہلی شادی ہو رہی ہے، تم کیا شادی کو انجوائے کرو گے؟ تم نے تو اپنی دنیا بھی خراب کر دی اور آخرت بھی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان سے کہو کہ اس سے اچھی کتاب لا کے دکھاؤ تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ اب تک مارکیٹ میں اس سے اچھی کتاب ہے نہیں۔ یہ ہمیں ٹائم پہ شادی کرنے کا حکم دے دیتی ہے، یہ ہمیں ماں باپ کے سامنے جھکنے کا حکم دیتی ہے، یہ ہمیں کہتی ہے کہ باپ جب مرے گا تو اس کی وراثت بچوں میں جائے گی، کتوں میں نہیں جائے گی، اس کی وراثت بینک والے نہیں کھا سکتے، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بلڈ ریلیشن ہے۔ ان کو ہمارے اس پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور خود بیٹی کا وراثت میں 5 روپے بھی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو یورپ سے آئے ہیں نا، کیا ہے وہاں عدالتوں میں کہ باپ مرے گا تو بیٹی کو وراثت ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گی۔ ہاں لکھ کے جائے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ ہمارے ہاں لکھ کے جائے نا کہ نہیں ملے گی پھر بھی ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری بیٹی ہے تو اسی کے لیے چھوڑ کر جاؤ تم۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ اعتراض کیا کرے نا تو بولا کرو بھائی ہمارے رب نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اس سے بہتر کوئی قانون لے کر آؤ تو فالو کریں گے۔ اور کیا فرمایا اس میں زبردست آیت، بس آخری آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کا ویژن بالکل کلیئر ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر کے بتا دیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے، اب یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ بھائی تمہارا لائف اسٹائل اور تمہاری زندگی کا مقصد تو تمہیں خود آج تک پتا نہیں چلا۔ جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان سے پوچھو یار تم کیوں دنیا میں آئے، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا۔ میں بعض کسی سے سیٹنگ چل رہی ہوگی تو کہے گا میں اس کے لیے پیدا ہوا، both are made for each other، یہ لکھا ہوتا ہے نا دل بنا کے، ہم دونوں کس کے لیے ہیں؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا تم کیوں پیدا ہوا؟ کہہ رہا میں اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا۔ میں نے کہا اس کا مطلب وہ مر گئی تو پھر تمہیں بھی مر جانا چاہیے، کیونکہ تم پیدا اس کے لیے ہوئے تھے، اب وہ مر گئی ہے تو اب تمہارا تو پیدا ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا۔ فضول قسم کے نعرے، کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں کے لیے ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں اپنی سوسائٹی کے لیے ہوں، پھر سوسائٹی کس کے لیے؟ وہ تیرے لیے، تو اس کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ تو یہ تو دور لازم آ گیا نا، یہ ایسا ہی ہو گیا، تو کہاں رہتا ہے؟ میں اس کے گھر کے سامنے، وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ میرے گھر کے سامنے۔ ابے دونوں کہاں رہتے ہو؟ آمنے سامنے۔ قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا، بتا دو ہمارا ویژن کلیئر ہے، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، جو کچھ میں قربانیاں دے رہا ہوں وہ سب، ان صلاتی ونسکی ومحیایا میری زندگی، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین صرف ایک خدا کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو ملحد لوگوں سے بھی ممتاز کر دیا، لبرل لوگوں سے بھی کیا کر دیا؟ الگ۔ ان کا تو کوئی خدا نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ ایک اللہ کے لیے جو تمام جہان، ہم تو مرتے بھی اس کے لیے ہیں۔ اگر اس کے لیے موت کا ہمیں موقع ملے تو ہم موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں، ہم تو ہیں ہی اس کے لیے، ہمارا ویژن کلیئر ہے۔ اب جو مشرک ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھگوان کے لیے، ہم کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اگلی آیت میں ان کو سائڈ پہ لگا دیا ہے، لا شریک لہ، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے۔ ہم افطار کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا نا۔ تو ہم خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں کس کے حکم پر؟ اللہ۔ ہم شادی بھی کر رہے ہیں کس کے حکم پر؟ چاہے مزہ آئے اس میں بھلے، لیکن وہ آرڈر کس کا ہے؟ جہاں اللہ نے پرمیشن دے دی حلال کی روٹی کھانے کی پرمیشن دے دی، صبح سحری میں ملائی کے ساتھ پراٹھا کھانے کی پرمیشن دے دی۔ اصل میں صبح 4:30 بجے ایک صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ملائی کے ساتھ پراٹھا کھلاؤں گا، تو اب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم انشاءاللہ کھائیں گے۔ گرم گرم ملائی فریج کی صحیح نہیں ہوتی، بادی بھی ہوتی ہے، نقصان، پیٹ بھی خراب کرتی ہے۔ دودھ سے جو گرم گرم ملائی اترتی ہے نا، اس میں تھوڑی سی چینی ٹپکاؤ اور روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ، اور چائے بھی ہو ساتھ، مزہ نہ آئے پیسے واپس، ایسا مزہ آتا۔ ہم تو گھر جا کے سب سے پہلے دودھ کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی ملائی نکل رہی ہے۔ تو اور یہ سحری میں اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی، نہ صرف اجازت بلکہ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو۔ سحری میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت۔ اور فرمایا سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو ہم تو بھائی لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ اللہ کے آرڈر۔ تم تو سالے نہ، تمہاری کیا بولوں،
تمہیں تو یہی نہیں پتا تو پیدا کس کے لیے ہوا ہے. نہ تم لائف کو انجوائے کرتے ہو, کرتے بھی ہو تو شرابیں پی پی کے انجوائے, کتے اور خنزیر تم کھا رہے ہو جس کی ٹکار کسی چائنیز کے سامنے کھڑے ہو کر ٹکار آ جائے نا 6 آدمی بے ہوش ہو جائیں گے. کیا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نے تو پوری دنیا کا سفر کیا تھا, کہہ رہے میں چائنا کے ایک ہوٹل کے قریب سے گزرا, اتنی سڑی ہوئی بدبو, میں بھی منمار گیا ہوں نا, وہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ, اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے یار. ہمارے کسی ہوٹل کے قریب سے گزر کے تو دیکھو, بعض دفعہ نہیں بھی دل چاہ رہا ہوتا کھانے کا, آدمی گھس جاتا ہے ہوٹل میں. ہم جب شارع فیصل پہ, ہمارے پھپھو رہا کرتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمارے کزن تھے, تو ہم شارع فیصل پہ جاتے, وہاں چبلی کباب کے بڑے ہوٹل تھے. تو ایک ہوٹل سے نکلے, پھر ادھر سے خوشبو آئی کٹا کٹ کی, ادھر گھس گئے, وہاں سے 2 نوالے کھائے, وہاں سے نکلے تو سوپ والا کھڑا ہوا ہے, تو ادھر گھس گئے. وہ آپ ہوٹل بڑے لین سے بنے ہوئے ہیں نا شارع فیصل پہ, آپ جاؤ تو آدمی 2 نوالے سب جگہ سے لے. چائنا میں جاؤ تو ادھر سے بھی بھاگے گا, ادھر ایک کتا لٹکا ہوا ہوگا, ادھر ایک پتہ نہیں کیا لٹکا ہوا ہوگا, تو عجیب گند بلا کھا رہے ہیں. اور پھر ماؤتھ اسپرے ہے بدبو دور کرنے کے. ہماری بریانی ہے, کیسی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ہمیں کھانے کے مسالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, خوشبو. ڈھکن جب دیگ کا ہٹتا ہے, دیگ سے جب ڈھکن ہٹتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یا نہیں ہے, اور اس کی الگ سے آواز آتی ہے ڈڑنگ کر کے نا, ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیگ سے. چائنا والوں کے ہاں جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے, بدبو کے بھبوکے آتے ہیں. اب وہ گند کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو اس لیے جب بھی کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرے نا, ملا بن رہے ہو, مذہبی بن رہے ہو, بولو بھائی اس سے اچھی کتاب کوئی ہے تو لے آؤ, میں اس کو فالو کر لوں گا. اور تم جس دین کو فالو کر رہے ہو اس کا انجام وہ ہے جو یورپ. اللہ نے ہمیں جو تعارف کروایا, الرحمن بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا, جس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے سبقت رحمتی غضبی, کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہی. اور اس کا ہم دن رات دیکھتے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 100 حصے, جن میں 99 آخرت میں اپنے پاس رکھے, اور صرف 1 حصہ اللہ نے بانٹا ہے لوگوں میں. جس 1 حصے کا تم اثر دیکھتے ہو کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے تو اونٹنی اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی ہے تاکہ وہ بچہ دودھ پی سکے. یعنی ماں کے دل میں جو اللہ نے, جانوروں کی ماؤں کے دل میں بھی جو شفقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ اس 1 حصے رحمت کا اثر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو میرا خیال ہے کلیئر ہو جانا چاہیے ہمیں کہ ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ تمہید میں نے اتنی لمبی اس لیے باندھی ہے تاکہ اب میں جو اسلام کے احکام آپ کو بتاؤں گا نا, وہ ہم دل و جان سے اپنی زندگی میں لے کر آئیں, اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو. کیونکہ اسلام پہ چلنے میں بظاہر ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا, اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے فوری رزلٹ نہ مل رہا ہو تو وہ ایسا کام کرنے کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کا فوری رزلٹ ملے گا تو میں کروں گا, نہیں ملے گا تو میں نہیں کروں گا. اب جنت دنیا میں تھوڑی ملتی ہے, وہ کب ملے گی؟ تو آخرت میں ملے گی. اب آپ حوروں کے فضائل سناؤ لوگوں کے سامنے, حوریں ایسی, لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں لاؤ یار کوئی ایک آدھ, کیا خیال ہے مرنے کے بعد ملے گی؟ تو یار وہ بہت لمبا عرصہ ہے, پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. ہے بھائی, مارکیٹ میں جس قسم کی حوریں اویلیبل ہیں, لوگ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ٹرائی کرو, لوگ کہتے ہیں فی الحال اسی پہ ٹرائی کرو, اور ان حوروں کی خاطر جو اوریجنل حوریں ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے ایمان بنانے پر بڑی محنت کی. تمہیں یقین آ جائے کہ جس خدا کو تم دیکھتے نہیں ہو پھر بھی وہ ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. قرآن کہتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن رات کے آنے جانے میں, واختلاف اللیل والنہار, ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, علامتیں اللہ کے وجود کی. تو بھائی ہمارے پاس اللہ کو نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے. پھر اللہ نے جو بندوں سے رابطہ رکھا ہے, اس رابطے کو نہ ماننے کا بھی آپشن نہیں. ایسا خدا ہو نہیں سکتا جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, اور وہ رابطہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں ہوا ہے. یہ مانے بغیر بھی ہمارے پاس کوئی چارہ ہے نہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اب ہمارے پاس آپشن ہے قرآن کا, الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے اس کو محفوظ کیا, اور ایسا محفوظ کیا. دیکھو کتنا اختلاف ہے مذہبی اسکالرز میں, وہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, قرآن کیا ہے, یہ کتنی مثبت چیز ہے نا, جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے, اللہ نے اس کو نہیں تبدیل ہونے دی.
اللہ نے کہا کہ وہ میرے کنٹرول میں ہے، میں اس کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا. اس کی کیسی حفاظت کا اللہ نے انتظام کیا. تو اب دیکھو قرآن کے جو احکام ہے نا، بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، اب زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. قرآن کے احکام دو قسم کے. کتنی قسم کے؟ دو قسم. میں آیتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات، جو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان. دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کریں گے. کیا مطلب؟ کچھ مشکل ہے نا اس میں، تبھی تو ایکسپلین کون کرے گا؟ اب آپ لوگ جب میں جملہ سینٹنس ادھورا چھوڑا کروں، اس لیے نہیں چھوڑتا کہ مجھے آگے آ نہیں رہا ہوتا، میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ دیکھنے کے لیے آپ کی توجہ بھی میری طرف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے بھول گئے، تو وہ میں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ اگلا جملہ کون کمپلیٹ کرے؟ آپ کریں، تاکہ میں مجھے لگے آپ بیدار ہیں، میرے ساتھ شریک ہیں. تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کہتے ہیں آپ اے نبی آپ اس کو ایکسپلین کریں گے. اس کا مطلب کچھ مشکل ہے نا کہ ایکسپلینیشن کس کی طرف سے ہو رہی ہے، ورنہ نبی کو ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن قرآن کہہ رہے ہیں وہ ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہوگی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور پھر یہ تفکر کریں گے. ایک ہے فکر، ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا، تفکر کا معنی بہت زیادہ گہرائی میں ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کرنا. اس سے پتہ چل رہا ہے بھائی یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے تو حدیث کا سہارا بھی لینا پڑے گا. پھر حدیث بھی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں کچھ ماہرین ہوں گے جو ڈیپتھ میں جا کے غور و فکر کریں گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور غور و فکر کرنے کے لیے جس کتاب میں غور و فکر ہو رہا ہے، حدیث میں بھی غور کریں گے. کتاب میں، حدیث میں اس قرآن کی ایکسپلینیشن ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن میں اور اس حدیث کی جو ایکسپلینیشن کو سامنے رکھ کر غور و فکر ہوگا نا، تو ظاہر ہے غور و فکر وہ لوگ کریں گے جن کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی ہوں گی، یا وہ غور و فکر کریں گے جن کو آتا ہی نہیں ہوگا. بھائی غور و فکر کرنے کے لیے جس ٹاپک پر غور و فکر ہو رہا ہے اس ٹاپک کا پتہ تو ہونا اگلے کو. کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو غور و فکر کے لیے بلایا کہ جس کو اس موضوع کا ہی نہ پتا ہو؟ تو اس لیے اس میں غور و فکر کریں گے. کون لوگ غور و فکر؟ اس کے لیے علماء نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے. وہ ٹرم کیا ہے؟ فقہا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ اس لیے ایجاد کیا کہ علماء کی دو قسمیں. عالم تو ہوگا جو غور و فکر کرے گا، غیر عالم غور و فکر نہیں کر سکتا. ہر آیت کی بات نہیں کر رہا، دو طرح کی آیتیں ہیں نا. بھائی بھول گئے آپ لوگ، دوبارہ بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہے یہ بہت آسان ہے، یہ کتاب بہت آسان ہے، تو اتنی ڈیپتھ میں جا کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا غور کرنے کی، نہ علماء کے سہارے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت مشکل ہے. نبی ایکسپلین کریں گے اور وہ بھی کافی نہیں ہوگی، ڈیپتھ میں جا کے کچھ ماہرین ہوں گے جو غور و فکر کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دو الگ الگ ٹاپک سے متعلق آیات ہیں، اور یہ خود قرآن ہی میں اس کا تذکرہ ہے. ایک آیتیں ایسی ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آج نا دو انتہائیں ہیں مذہبی اسکالرز. ایک تو یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے سمجھنے کی، خود قرآن پڑھو اور خود سمجھو. اور پھر انہوں نے اپنے اپنے ادارے قائم کیے میں، اور جو جس کی سمجھ میں آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آج کل کے مفکر جو ہے اصل میں منہ پھکڑ ہیں، جو منہ میں آیا پارسل کر دیا اور اس کو تفسیر کا نام دیا، اور ایسی تفسیر کی کہ جو آج تک کسی نے نہیں کی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ نہیں لائے ہو مارکیٹ میں چیز، کہتے ہیں میں کسی کو فالو نہیں کرتا، میں خود سمجھتا ہوں قرآن. یعنی بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنے اسکالرز آج تک 1400 سال میں آئے ہیں تو وہ سارے گھاس کھا رہے تھے، مجھے اکیلے کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن علماء کے بغیر بالکل سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ نے گویا یہ نازل ہی فقہا اور علماء کے لیے کیا ہے. یہ بھی غلط ہے بھائی. قرآن تو کا زیادہ تر حصہ تو غیر مسلموں کو اس سے خطاب کرتا ہے، تو وہ غیر مسلم اگر نہیں سمجھ پائے گا اس کو تو اس پر حجت کیسے تمام ہوگی؟ اس پر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟
تو قرآن خود بتاتا ہے بھائی اس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے. یہ حصہ سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق ہے نصیحت سے، نصیحت کی باتیں، اور ایک کا تعلق ہے گہرے فقہی مسائل سے. تو گہرے اور فقہی مسائل جو ہے، فقہی مسائل ایک ٹرم ہے. ابا کا انتقال ہو گیا، منجلے بھائی نے ابا کے انتقال کے بعد ابا کے گھر میں اوپر کا پورشن بنایا. منجلا سمجھتے ہیں انگلش میں؟ پتہ نہیں منجلے ہوتے ہی نہیں آج کل، تو بھائی کہاں سے ہوں گے؟ ایک ہی بچہ ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کے. منجلا تو لفظ ہی ختم ہو گیا ڈکشنری سے. بچے اتنے مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. تو پہلے زمانے میں بڑے بھائی جان ہوا کرتے تھے، چھوٹے بھیا ہوا کرتے تھے، بڑی ہمشیرہ صاحبہ ہوتی تھی، منجلی ہمشیرہ ہوتی تھی، چھوٹی بہن. آج کل وہ سارا مارکیٹ سے سیٹ اپ کیا ہو گیا. تو اس لیے میں تو نیچر کی دعوت دیتا ہوں بھائی، یہ نیچرل نہیں ہے یار. انسان، اسلام دین فطرت ہے، ہمیشہ سے شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. یہ کیا تم لوگوں نے شروع کر دیا ایک بچہ ایک بچی؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے. بچے ہو، بہویں ہو، داماد ہو، پوتے ہو، جو ہمیشہ سے ہوتا رہے. فطرت سے بغاوت کرو گے کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. تو پیچیدہ مسائل ہے نا. اب آپ کے پاس مسئلہ آیا کہ جی ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا، تو اب کراچی میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں انتقال ہوا تھا. تو 80 میں انتقال ہوا تھا، پھر منجلے بھائی نے اوپر کا پورشن بنایا، پھر جو بڑا بھائی تھا اس نے کیا کیا، اس میں ٹائلیں لگا دی، ایک نے واش روم بنایا. اب بتائیں وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا ایسے ہوگی. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا قرآن سے، براہ راست سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ کو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آپ کو علماء اور فقہا کا، علماء بھی نہیں، فقہا. فقہا کسے کہتے ہیں؟ وہ عالم. دیکھو عالم کا مطلب جس کو قرآن و حدیث آتا ہے، یعنی حدیثیں بھی یاد ہیں اور قرآن بھی یاد ہے. فقیہ کہتے ہیں جس کے علم میں اللہ نے یہ گہرائی دی ہو، اس کو اللہ نے ایسی ذہانت دی ہو کہ وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے، جیسے حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک سینٹنس بھی مجھ سے سنا کرو نا تو آگے پہنچا دیا کرو. آگے نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. جی ہاں کیا ہوا؟ دوسرا مائک جو لگا تھا وہ نہیں ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ یہیں تو رکھا ہوا تھا. تو ان کی ذمہ داری تھی نا وہ مجھے دیتے. یہ غلطی کوئی بات، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، ہو جائے گا. دھیان میں ہے اس آپشن کا ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہاں، تو حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے بعض لوگوں کو اتنی ذہانت دی ہوتی ہے وہ بات کا مطلب سمجھ جاتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ میں ایسے بہت سارے مسائل تھے جو صحابہ میں اختلاف ہوا. جب فقہا سے، اس دور کے فقہا سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیہ صحابی تھے. ان کے پاس ایک مسئلہ آیا. مسئلہ کیا آیا کہ جی ایک شخص کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی بیگم کی بھی رخصتی نہیں ہوئی اور انا للہ ہو گیا. حالانکہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پہلے ہو گیا. بعد میں تو سمجھ میں آتا ہے ابھی کیسے ہو گیا، لیکن بہرحال اللہ کی مرضی. بعض چیزوں کے اسباب ہمیں معلوم نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے کام. وہ میں نے ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ خاتون اپنے شوہر کا خواتین سے پیش کی معذرت، میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی. ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا شادی سے پہلے بھی آپ نے کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا پہلے درد ہوتا ہی نہیں. سارے مسائل تبدیل ہوتے ہیں سارے شادی کے بعد. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا. کیس کیا آیا کہ بھائی ایک شخص کا انتقال ہو گیا رخصتی سے پہلے. اب قرآن میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رخصتی کے بعد اگر انتقال ہوا تو پورا مہر دینا پڑے گا. رخصتی کے بعد رخصتی کے بعد اگر کسی انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو پورا مہر دینا پڑے گا. انتقال ہو گیا رخصتی کے بعد تو وراثت بھی جو بیوی کی بنتی ہے وہ بھی دینی پڑے گی. رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ اگر ڈیورس دے دی رخصتی سے پہلے تو وراثت تو ویسے ہی نہیں ہے کیونکہ ڈیورس ہو گئی، لیکن مہر آدھا دینا پڑے گا، پورا مہر
نہیں دینا پڑے گا، اور عورت پر عدت بھی لازم نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رخصتی سے پہلے ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن میں وضاحت سے نہیں۔ اب اگر دیکھیں کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس پہلو کو آپ اگر سامنے رکھو تو بھائی مہر آدھا ہونا چاہیے، اور وراثت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور عدت بھی نہیں ہونی چاہیے عورت کے اوپر۔ لیکن اگر آپ اس پہلو کو دیکھو کہ ڈیورس تھوڑی ہے تو سب کچھ ہونا چاہیے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا میں غور و فکر کروں گا، اجتہاد کروں گا، بعد میں جواب دوں گا۔ غور و فکر کر کے آئے اور پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ عورت پر عدت بھی لازم ہے، مہر بھی شوہر کی وراثت سے عورت کو پورا دیا جائے گا، اور وراثت بھی پوری ملے گی۔ یہ کیوں اجتہاد کیا انہوں نے؟ ان کی رائے یہ تھی، یہ دماغ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا ہوگا۔ ہر آدمی اسکالر بن کے قرآن و سنت کی تشریح کر رہا ہے۔ بھائی پہلے اپنی کھوپڑی تو چیک کرواؤ کسی سے، کسی ماہر سے جس کو قرآن و سنت آتا ہو۔ تھرمامیٹر سے بخار کا پتہ چلتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، ویسے ماتھا تو دھوپ سے بھی بعض دفعہ گرم ہو جاتا ہے انسان کا، ہر چیز کا ایک معیار ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ اسکالر بہت اچھا لگتا ہے، بھائی آپ کے پاس کیونکہ علم ہے ہی نہیں تو آپ کے اچھے لگنے کا کوئی اعتبار ہے نہیں، کہ علماء سے پوچھو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے بتایا، جو علماء نے اس کی لاجک پیش کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب شوہر کی رخصتی سے پہلے ڈیتھ ہو گئی نا، اس کو طلاق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے نا، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے نہیں ہوتا۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے بھائی مریں گے جیئیں گے ساتھ۔ اب وہ اللہ کسی کو اٹھا لے تو وہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح اپنے اینڈ تک پہنچائے، انجام تک پہنچائے۔ طلاق کا مطلب ہوتا ہے انجام تک پہنچنے سے پہلے اس سلسلے کو، رابطے کو ختم کر دینا۔ تو موت کسی کی 100 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، نکاح کے فوراً بعد بھی ہو سکتی ہے۔ 100 سال کے بعد ہو تو بھی یہ نکاح اپنے منطقی انجام تک پہنچائے، اور نکاح ہوتے ہی ہو جائے تو بھی یہ نکاح اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہوا ہے۔ تو جب کوئی چیز اپنے انتہا تک پہنچتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پہنچتی ہے، تو اس کو طلاق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق کا مطلب ہے کہ اینڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس سیٹ اپ کو آپ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب یہ کھوپڑی، یہ کیا اللہ نے ہر ایک کو دی ہے اتنی ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا؟ تو قرآن مجید کے 2 طرح کے حکام ہیں، ایک بہت واضح جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کا تعلق ہے واعظ اور نصیحت سے، دوسرے بہت مشکل جن کو فقہی احکام کہا جاتا ہے۔ تو فقہی احکام جو ہے، جو میں نے وراثت کے، طلاق کے کچھ احکام تو بہت واضح اللہ نے بیان کر دیے، کچھ پیچیدہ ہے، کنایا میں طلاق دے رہا ہے، کوئی فارغ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کوئی آزاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کوئی یعنی لوگ فتویٰ لیتے ہیں نا پھر علماء سے، تو وہ علماء جن کو، جو عالم نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو فقاہت عطا کی ہے، اس لیے ان علماء کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ ابھی حدیث میں بھی ان کے لیے فقہ کا لفظ استعمال ہوا، رب حامل فقہ غیر فقیہ، فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں غیر فقیہ، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک فقیہ اور ایک غیر فقیہ، اور فقیہ کی جمع آتی ہے فقہا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں مسائل کس سے پوچھنے ہیں؟ شرعی مسائل فقہا سے پوچھنے ہیں۔ کچھ چیزیں قرآن نے واضح ایکسپلین کر دی، ان میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ کچھ چیزیں قرآن میں بہت ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے کامل علم چاہیے اور کامل سمجھ چاہیے۔ جن کے پاس کامل علم اور کامل سمجھ ہو، اصطلاح میں ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا مسائل فقہا سے، لوگ کہتے ہیں یہ فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا، یہ فقہا شقہا بولو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیوں لوگوں کو اندھی تقلید کروا رہے ہو؟ کسی فیلڈ کے ماہر میں کسی کی بات کا اعتماد کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا، یہ تقلید علی وجہ البصیرہ کہلاتا ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی بھی شخص کلینک کھول کے بیٹھ گیا، اس کا ڈاکٹر ہونا ثابت نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کے یہ مسئلہ ہے، یہ میڈیسن لو، آپ بغیر تحقیق کے لیتے رہتے ہو، یہ اندھی تقلید ہے۔ لیکن جب آپ کسی ریلائبل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جس پہ بڑے بڑے ڈاکٹر اعتماد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہے، پھر اگر وہ میڈیسن لکھ کے دے دے، پھر بغیر دلیل کے وہ میڈیسن آپ کھاتے ہو، تو یہ عمل اندھی تقلید نہیں کہلاتا۔ تو نہ دین میں کہلاتا ہے نہ دنیا میں کہلاتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج قرآن و سنت کی وہ تشریح مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے جو فقہا کی بیان کردہ تشریح سے میچ نہیں کرتی۔ کوئی بھی اسکالر آپ کو امت کا باغی بنا رہا ہے، اگر نئی چیز لا رہا ہے تحقیق کے نام پہ،
اور جو امت کو فالو کر رہے ہیں ان کو مقلد کہہ رہا ہے، اندھی تقلید کا کہہ رہے، تو سمجھ لو کہ لیبل اچھا لگا رہا ہے، مگر اس لیبل کے پیچھے جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ 100% غلط ہے۔ یہ وہی لیبل ہے جو میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ لیبل لگا دیا چاول کا، لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی اندر چینی ہے اور باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چینی دیکھ کے آ رہی تھی۔ تو کیا مکھیاں لیبل سے دھوکہ کھا جائیں گی؟ مکھی لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتی، اور آج انسان اچھے لیبل سے کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ کھا رہا ہے۔ تو دین کس سے سیکھا جائے گا بھائی؟ فقہا سے، اور فقہا میں جیسے حدیث محدثین سے لی جائے گی نا، کیا خیال ہے؟ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں امام بخاری سے حدیث لوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی اس کی دلیل ہے پوری امت امام بخاری پر کیا کرتی ہے؟ اعتماد۔ امام مسلم پر کیا کرتی ہے؟ اعتماد۔ محمود غزنوی ہندوستان پہ 17 کیا کیے تھے؟ حملے۔ کتنا آسان سوال ہو گیا نا۔ اگر میں پوچھتا کس مجاہد نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، سوال مشکل ہوتا۔ کتنا آسان۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں اسی طرح کے سوالات آ رہے ہیں آج کل امتحانات۔ ہمارا جو سندھ کا نصاب ہے نا وہ اتنا پھر بھی فیل ہو رہے ہیں لڑکے، اس میں اس طرح کے نہیں سوال ہوتے کہ ہندوستان پہ کس نے 17 حملے کیے، اس میں ہوتا ہے کہ ہندوستان پر محمود غزنوی نے 17 کیا کیے تھے، پھر بھی جواب نہیں آتا طلبہ کو۔ پورا تو بتا دیا بھائی۔ اس میں اگلے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد سوال ہوگا، مفتی طارق مسعود صاحب نے 4 کیا کی تھی، یہ سوال، یہ ہسٹری کا سوال ہوگا، تقریر ہے کہ 4 کیا کی تھی، یہ ہسٹری کا سوال ہوگا۔ پھر اگلا سوال ہوگا کتنی شادیاں کی تھی، پھر اگلا یہ ہوگا کس نے 4 شادیاں کی تھی۔ تو یہ اس طرح کے محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے، پھر محمود غزنوی ہندوستان پہ 17 کتنے حملے کیے، پھر محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے، پھر کس ملک نے، کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے۔ یہ 4 سوال آئیں گے اور ان میں سے کسی ایک کا آپ جواب دیں، بس کافی۔ تو خیر، تو بھائی لیبل سے کبھی بھی دھوکہ مت کھاؤ۔ تو ہم حدیث لیتے ہیں کس سے؟ امام بخاری سے۔ کیوں؟ کیا قرآن نے کہا ہے امام بخاری سے حدیث لو؟ بھائی امت نے حدیث کے معاملے میں اعتماد کس پر کیا؟ امام بخاری پر۔ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے۔ امت اگر کسی شخصیت پہ اتنا ٹرسٹ کر رہی ہے تو اس ٹرسٹ میں امت من حیث الامہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آخری نبی تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ امت معصوم امت ہے، اس میں افراد غلط ہو سکتے ہیں، امت غلط نہیں ہو سکتی۔ تو امام مسلم کو ہم حدیث کا امام مانتے ہیں، کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ آپ کو خواب میں آئے تھے، کوئی فرشتہ آ کے آپ کو بتایا تھا؟ یہ کوئی حدیث میں کہ میرے بعد ایک امام مسلم آئیں گے ان کی حدیث کی کتابوں پر اعتماد کر لینا؟ امت نے گواہی دی۔ تو محدث ایک ٹرم ہے، حدیث کا جاننے والا۔ فقہا ایک ٹرم ہے، قرآن و حدیث میں گہری سمجھ رکھنے والا۔ تو امت نے فقہا کے معاملے میں 4 اماموں پر اجماع کیا ہے۔ کس پر اجماع کیا ہے؟ جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل۔ تو آپ کی تحقیق ایسی مارکیٹ میں نہیں آنی چاہیے جو ان 4 کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار جس پر پوری امت اجماع ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، صحابہ کے نہیں، تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں، جو ہم سے تو بہت قریب ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آج کل کے اسکالر کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جب آپ ان سے پوچھو کہ یار یہ تو بالکل ان کے خلاف ہے، کہتے ہیں بھائی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم صرف قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ایسے لوگوں نے نہیں سمجھا جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں نے سمجھ لیا جن کو 4 آدمیوں سے زیادہ کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ یہ 4000 ہوں گے، یہ 4 کروڑ ہوں گے، اور ان کے تو اربوں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے۔ فالو کرنے میں آج کل کے جو نام نہاد اسکالرز ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا۔ دوسرے قرآن کے وہ مسائل ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر، ان میں کسی کی کو فالو کرنا ہی نہیں۔ تو اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح بیان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت واضح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ اپنے وجود کے دلائل میں کہتا ہے کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ امام حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں، امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ نہ خود بن سکتے ہیں، آٹومیٹیکلی چیزیں ٹوٹتی ہیں، خود بخود جڑتی نہیں ہیں۔
پورا انسان جڑ گیا ماں کے پیٹ میں یار. روٹی کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے, پراٹھا کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے, نہاری کھا رہی ہے اس سے بھی آنکھ بن رہی ہے بچے کی, جو مرضی کھا رہی ہے. ایسی ایڈجسٹمنٹ اللہ نے اس سسٹم میں کر دی ہے. ادھر ماں کے پیٹ میں گیا اور ادھر بننا شروع ہوا. اور کمال کی بات ہے, پہلے دن بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ دھماکے کا نتیجہ. بولو خربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ جناب پہلے روٹی کھا رہی تھی تو بچے کے ہاتھ پاؤں بن رہے تھے, اب روٹی کھا رہی ہے دودھ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز بننا شروع ہو گئی اس سے. تو دودھ کو کیسے پتا چلنا, تو روٹی کو کیسے پتا چل گیا یار اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اب دودھ پیدا کرنا ہے میں نے. اتنی زبردست مینجمنٹ, ایڈجسٹمنٹ. 2 اینٹیں خود بخود دیوار بننے کے لیے آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ نہیں ہوتی, ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ. اور دودھ بھی ایسا بن کے آ رہا ہے کہ اب تک سائنسدان اس جیسا دودھ مارکیٹ میں نہیں لا سکے ہیں. ایسا دودھ کوئی کمپنی نہیں ایسا بنا سکی جو آپ کہہ رہے دھماکے کے نتیجے میں بنا ہے. بھائی سارا چیز تو دھماکے سے ہی شروع ہو رہی ہے نا. ہوا ہوگا دھماکہ بھائی, ہم اس دھماکے کے منکر نہیں ہیں, لیکن وہ ہوا نہیں ہے, وہ کیا گیا ہے. کرنے والا بہت ہی کوئی طاقتور ہے اور بہت زبردست مینجمنٹ ہے اس کی. ایسا دھماکہ کیا, ورنہ دھماکے سے چیزیں ٹوٹتی ہیں, جڑتی. کبھی دیکھا آپ نے کراچی میں دھماکے اللہ بچائے ہوتے رہتے تھے بہت زیادہ, اب بھی ہو رہے ہیں, اللہ بچا کے رکھے. تو کہ جی وہ فلاں جگہ دھماکہ ہوا, اس سے حبیب بینک بلڈنگ بن گئی. ایسا نہیں ہوا بھائی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو بنی ہوئی تھی وہ بھی اس کے بھی شیشے کیا ہو گئے, ٹوٹ گئے. دھماکہ ہوا گلاس گرا ٹوٹ گیا. یہ نہیں ہوتا کہ دھماکہ ہوا ٹوٹا ہوا گلاس اڑ کے ٹھک کر کے جڑے ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو خیر, تو یہ قرآن کے جو احکام ہیں یہ بہت کیا ہیں, واضح ہیں, کیونکہ یہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم سب کیا ہیں, برابر. اسی طرح کچھ بیسک اسلام کے احکام ہیں جو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیے, کیونکہ ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے, تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. اور اس میں امت میں اتفاق بھی پیدا کر دیا اللہ نے, اس میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو بھائی, تاکہ حجت تمام ہو جائے اللہ کی اپنے بندوں پر. تو کچھ احکام ہیں جو پیچیدہ احکام ہیں, مسائل جن کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے کس سے پوچھنا ہے, ڈاکٹروں سے پوچھنے کہ کل کوئی ڈاکٹر آ جائے امریکہ میں, ایک اسکالر اور یہ ریفرنس دے رہا ہو اور بخاری حدیث نمبر فلاں اور فلاں کو, یار یہ ہر بات کس سے کرتا ہے بھائی, ریفرنس سے. لہذا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. وراثت فلاں کو کتنی ملے گی یہ پروفیسر صاحب بتائیں گے. یہ بایولوجی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں. نا 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 نا, یہ فقہا بتائیں گے, اور وہ لوگ بتائیں گے جو فقہا کا علم جانتے ہیں, مفتیان کرام جن کو کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں میں مفتیوں میں کتنے 2 نمبر ہیں. بھائی ڈاکٹروں میں بھی بہت 2 نمبر ہیں, انجینئروں میں بھی بہت 2 نمبر ہیں, سائنسدانوں میں بھی بہت 2 نمبر ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہی بہت ہو گئی ہے تو اب گردے کی پتھری نکالنے کے لیے کسی میکینک کے پاس جائیں آپ. ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہی بہت ہو گئی, یہ نہیں ہوتا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھا جائے گا, ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا. تو اگر علماء میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو, علماء میں ملیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی گمراہ ہو جائیں. تو اس لیے اور اس علم کی حفاظت کے لیے جس کو مسائل کا علم کہا جاتا ہے, آپ کو دینی مدارس کی حفاظت کرنی پڑے گی, کیونکہ علماء کہاں تیار ہوتے ہیں, دینی مدارس. تو جو فیکٹریاں جس چیز کی ہوتی ہیں وہ فیکٹری بند ہو جائے تو پروڈکٹ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی. تو مولویوں کی فیکٹری کیا ہے, جہاں مولوی ٹھک 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 بن کے تیار ہوتے ہیں, وہ دینی مدرسے, وہ بند ہو گئے تو پروگرام بڑھ گیا. اور صحیح بخاری سے یہ بات ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ ایسا دنیا سے علم کو ختم نہیں کرے گا کہ علماء کے سینوں سے نکال لے, ولكن يقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. پھر جب علماء ختم ہوں گے, بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, علم کے بغیر فتوا دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے, گمراہ, کیونکہ لوگ ان کو فالو کریں گے. تو یہ چیپٹر تو یہاں کلوز ہوا. اب میں دوسرے چیپٹر کو سمیٹتا ہوں, مسائل کا علم. اس میں کیا ہے, یہ فقہا سے. ہاں آپ کہہ سکتے ہو اختلاف ہے, تو بھائی اختلاف کو حل کرنے کا آسان راستہ کیا ہے کہ جب چاروں امام برحق ہیں تو ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی برحق سمجھو, کیونکہ ان کے اجتہادی مسائل ہیں, وہ کسی پر طنز نہ کرو, جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں, ان میں عقیدہ توحید